الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام شہروں پر حکومت۔ درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے شہر میری ملکیت ہیں اور میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ اور غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا کہ میں تمام کتبوں پر ولی ہوں۔ یہاں کتبوں سے مراد کتب کی جمع ہے۔ کتب ولایت کا ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی شیخ حضرات تھے، مشائخ کرام تھے، غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے، وہ غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ کے اندر جھاڑو دیا کرتے تھے، پانی وغیرہ چھڑکایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی جو اتنے عظیم الشان بزرگ ہیں، وہ غوث اعظم پاک کے مدرسے میں یہ خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی سفر پر جانے لگتے تو یہ مشائخ کرام حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری کی رکابیں تھام کر ساتھ چلا کرتے تھے، اور غوث اعظم پاک از راہ تواضع خود ہی انہیں فرماتے تھے کہ ایسا نہ کرو، تو وہ اس کام سے رک جاتے تھے۔ اور وہ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، اسی سے ہمیں قربت اللہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور سید شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان وراء الورا ہیں۔ ان کی شانوں کا تو کیا کہنا۔ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے تو یہ تمام بزرگ مؤدب کھڑے ہو جاتے
اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے تو یہ شیوخ حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے کیا ہمارے لیے امان ہے؟ تو حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہاں تمہارے لیے امان ہے۔ تو تب یہ شیوخ حضرات غوث اعظم پاک کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ شیخ ابن نطقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ عراق کے بڑے بڑے مشائخ کرام جب حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سب سے پہلے حضور غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے کی دہلیز کو بوسہ دیتے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا ادب کرنا۔ غوث اعظم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ولیوں کا باادب بنائے، ان کی گستاخی سے بچائے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ تم قبروں پر کیا کرنے جاتے ہو، وہ تو مر گئے، وہ تو کچھ سن ہی نہیں سکتے، انہیں کیا خبر کہ تم کیا دعا کر رہے ہو۔ تو ان سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کیا سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن ہی نہ سکے؟ نہیں، اس کا جواب یہی ہوگا کہ سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سن رہا ہو، اور جب وہ سنے گا تو اس کا جواب بھی اپنی قبر میں رہتے ہوئے عطا فرمائے گا۔ تو سلام ہمیشہ زندوں کو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر حیات ہوتے ہیں، اور جس طرح شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے، شہید کو رزق دیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اسی طرح اللہ کے ولی وہ قبروں میں رہتے ہوئے تصرف فرماتے ہیں، اور ان کا تصرف زمین کے اوپر جتنا ہوتا تھا ان کی زندگی میں، اس سے زیادہ وہ قبر کے اندر رہتے ہوئے تصرف کرتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، ہم تو ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ ماننے کی وجہ سے ان کے وسیلہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے اپنے اس پیارے کا واسطہ، اس کے صدقے سے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ ہم کسی ولی سے مانگنے نہیں جاتے کہ بابا مجھے اولاد دے دے، بابا مجھے کاروبار دے دے۔ ہم بابے سے نہیں مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں، مگر ہم اس اللہ کے پیارے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ان اللہ کے ولیوں کا اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام ہوتا ہے، تو اللہ ان کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا قبول فرماتا ہے، اور جس کے صدقے سے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کی جو قبریں ہیں ان پر بھی اسی نیت سے جاتے ہیں، اور فاتحہ خوانی کی نیت سے جاتے ہیں، ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، اور احادیث میں ذکر ہے کہ قبرستان جایا کرو،
اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہم قبرستان جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔